پاکستانی سیاست میں بھی بہت تہلکہ مچا ہوا ہے اور ایک بار پھر مزید ہلچل آنے کا امکان ہے۔ آنے والے دنوں میں قومی اسمبلی کا سیشن ہونے جا رہا ہے۔ اب اس میں نئے قانونی مسودے کو پیش کیا جائے گا۔ گیند اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان کے کورٹ میں ہی ہے، اور ان کی 8 نشستیں کل بھی گیم چینجر تھیں اور ابھی بھی وہی صورتحال برقرار ہے۔ پہلے 2 دن پہلے میاں محمد نواز شریف اور صدر زرداری سے ملاقات ہوئی اور گزشتہ روز پی ٹی آئی وفد ان سے ملنے جا پہنچے۔ اس سب پہ بات کر لیتے ہیں رہنما مسلم لیگ نون شیخ روہیل اصغر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اب جتنی بھی یہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں اور مسودہ جو ہے اس کے بھی شیئر کیے جانے کی جو نکات ہے اس کے اطلاعات ہیں، کیا لگ رہا ہے آپ کو مولانا صاحب کا جھکاؤ کس طرف ہے؟ نہیں، میں بہت پہلے بھی کہہ چکا تھا۔ ابھی یہ اس وقت میں جو آپ نے بات کی ہے نا میاں صاحب کی اور زرداری صاحب کی، اس میں ایک شخص ابھی شخصیت کم ہے۔ اگر وہ بھی ہوتے تو میرے خیال میں اسی وقت ہو جاتا کام۔ یہ ہو جائے گا آبویسلی، اگر اس میں ملک کی بہتری ہے یا اس ہو جانا چاہیے۔ اس میں کون سی آنا کی مالی کون سی بات ہے۔ اور مولانا صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں، بہت اچھے پائے کے سوچ رکھتے ہیں، بڑی زبردست مثبت سوچ رکھتے ہیں۔ الٹیمیٹلی وہ دیکھیں گے جو فائدے کی بات ہے وہ ضرور کر دیں گے۔ اس مسودے میں کام ہو جائے گا بس۔ اور جہاں تک آدمی ملنے کی سیاسی لوگ ملتے رہتے ہیں آپس میں۔ ویسے شیخ صاحب سب جانتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کی 8 جو ہیں سیٹیں نئے قانون سازی یا تو کروا سکتی ہیں یا نہیں، لیکن اگر حکومت کی مرضی کی ہی تبدیلیاں نہیں ہوتی تو پھر فائدہ کیا؟ اس وقت آپ اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اور میرے اپنے خیال میں نا اس وقت ہمیں اس چیز کو اتنا زیادہ ڈیپلی جا کے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وقت کی بات ہے، جب سامنے آئے گی چیز تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور میرے خیال میں ہر وہ چیز جو بہتری کے ہوگی تو جمعیت وہی کام کرے۔ ویسے شیخ صاحب زرداری صاحب کو کہا جاتا ہے مفاہمت کا بادشاہ، لیکن کیا بات ہے اس بار وہ بھی مسئلہ حل کرانے میں ناکام نظر آ رہے ہیں؟ میرا نہیں خیال، ناکامی میری بات مجھے نہیں نظر آتی کوئی ایسی، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ زرداری صاحب ایسے نہیں وہ انیشیٹو لیتے تو بہتری ہوگی تو انیشیٹو نہیں ہوگا۔ جی ویسے شیخ صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سیاست اب تبدیل ہو چکی ہے اور سیاست وہ 90 اور 2000 کے عشرے سے کہیں زیادہ آگے نکل چکی ہے؟ نہیں، یہ پچھلے دنوں میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ یہ سیاست میں اچھا نئی شکون نہیں ہے۔ جو کچھ ہو رہا تھا، جس قسم کی گفتگو ہو رہی تھی، جس قسم کے الفاظ استعمال کیے جا رہے تھے جلسوں میں اور جلوسوں میں، میرا نہیں خیال کہ یہ کسی شائستہ لوگوں کو زیب دیتا ہے۔ اور خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ ان چیزوں سے نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ کے انسٹیٹیوشن کو نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ جب بھائی آپ کی ہو سکتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے یار آپ کے لیے، اس قسم کی گفتگو کی جائے، اس قسم کے الفاظ استعمال کی جائے۔ اور بلکہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ میری طرف سے مشورہ ہے، کوئی جا کان میں اس کے کہہ دے کہ بھائی تم ایک وزیر اعلیٰ ہو، ایک صوبے کے سربراہ ہو، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا اس قسم کی گفتگو۔ اپنی سوچ ہے، میں اچھا، آپ کو منع تو نہیں ویسے کر شیخ سکتا۔ صاحب یہ میثاق جمہوریت ہمیں ورچولی تو نظر آتی ہے لیکن پریکٹیکلی ایگزسٹ کر رہی ہے؟ اگر کر رہی ہے تو مولانا صاحب اب تک راضی نہیں ہو رہے، یہ حیران کن بات نہیں؟ کوئی ایسا نہیں ہے، توقف کریں، ہم انتظار کر لیں، تھوڑا دیر صبر کر لیں۔ کوئی تفضات ہوتے ہیں، ہر کسی ہوتے ہیں، سیاست میں یہ چلتا رہتا ہے، سیاسی لوگ ایسی بات کرتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی تفض ہوگا جو وہ اپنا دور کرنا چاہتے ہیں، اور جب آپ ان کو گارنٹی یا شیورٹی دے دو گے تو وہ بھی شامل ہو جائیں گے حکومت میں۔ مولانا بڑے درجہ ساتھی ہیں نواز شریف صاحب کے، اور زرداری صاحب کی وہ عزت کرتے ہیں، وہ بھی ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ ہو جائے گا یہ معاملہ، سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، بالکل۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیخ روہیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس تمام تر معاملے میں بلاول بھٹو زرداری کی بھی بڑی گفتگو سامنے آئی اور ان کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ معاملہ حل ہوگا، اور انہوں نے تو ڈیٹ بھی دی ہے کہ جی 25 تاریخ تک جو ہے وہ ترمیم ہو جائے گی۔ لیکن ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شاید حکومت نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا اس ترمیم کے لانے میں، اور دے شوڈ ہیو ڈن مور ریسرچ انٹو اٹ۔ بہت ہلچل چلتی رہی اس پہ، مسودہ ہے نہیں ہے، مسودہ کس کا صحیح ہے، نکات کس کے پاس ٹھیک ہیں، تو اب لیکن حکومت پر امید ہے، ایلائز پر امید ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ سیاسی گہما گہمی ابھی جاری اور ساری رہے گی۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।